दूसरा समूएल 15वां बाब। इसके बाद ऐसा हुआ कि अबीसलोम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे आगे दौड़े। और अबीसलोम सवेरे उठकर फाटक के रास्ते के बराबर खड़ा हो जाता, और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसला के लिए बादशाह के पास जाने को होता, तो अबीसलोम उसे बुलाकर पूछता था कि तू किस शहर का है, और वो कहता कि तेरा खादिम इसराइल के फलाने कबीले का है। फिर अबीसलोम उससे कहता, देख तेरी बातें तो ठीक और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं है जो तेरी सुने। और अबीसलोम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता, तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। और जब कोई अबीसलोम के नज़दीक आता था कि उसे सिजदा करे, तो वह हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता और उसको बोसा देता था। और अबीसलोम सब इसराइलियों से जो बादशाह के पास फैसला के लिए आते थे इसी तरह पेश आता था। यूं अबीसलोम ने इसराइल के लोगों के दिल मोह लिए। और 40 बरस के बाद यूं हुआ कि अबीसलोम ने बादशाह से कहा, मुझे ज़रा जाने दे कि मैं अपनी मन्नत जो मैंने खुदावंद के लिए मानी है हबरून में पूरी करूं, क्योंकि जब मैं आराम के जसूर में था तो तेरे खादिम ने ये मन्नत मानी थी कि अगर खुदावंद मुझे फिर यरूशलेम में सचमुच पहुंचा दे तो मैं खुदावंद की इबादत करूंगा। बादशाह ने उससे कहा कि सलामत जा। सो वो उठा और हबरून को गया। और अबीसलोम ने बनी इसराइल के सब कबीलों में जासूस भेजकर मुनादी करा दी कि जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो तो बोल उठना कि अबीसलोम हबरून में बादशाह हो गया है। और अबीसलोम के साथ यरूशलेम से 200 आदमी जिनको दावत दी गई थी गए थे। वो सादा दिली से गए थे और उनको किसी बात की खबर नहीं थी। और अबीसलोम ने कुर्बानियाँ गुजरानते वक्त जिलोनी अखीतुफल को, जो दाऊद का मुशीर था, उसके शहर जिलो से बुलवाया। ये बड़ी भारी साजिश थी और अबीसलोम के पास लोग बराबर बढ़ते ही जाते थे। और एक कासिद ने आकर दाऊद को खबर दी कि बनी इसराइल के दिल अबीसलोम की तरफ हैं। और दाऊद ने अपने सब मुलाजिमों से जो यरूशलेम में उसके साथ थे कहा, उठो भाग चले, नहीं तो हम में से एक भी अबीसलोम से नहीं बचेगा। चलने की जल्दी करो, ना हो कि वो हमको झट आ ले और हम पर आफत लाए और शहर को तहते करे। बादशाह के खादिमों ने बादशाह से कहा, देख तेरे खादिम जो कुछ हमारा मालिक बादशाह चाहे उसे करने को तैयार है। तब बादशाह निकला और उसका सारा घराना उसके पीछे चला। और बादशाह ने 10 औरतें जो हर में थीं घर की निगहबानी के लिए पीछे छोड़ दी। और बादशाह निकला और सब लोग उसके पीछे चले और वो बैत मिरहाक में ठहर गए। और उसके सब खादिम उसके बराबर से होते हुए आगे गए। और सब करीती और सब फलीती और सब जाति, यानी वो 600 आदमी जो जात से उसके साथ आए थे, बादशाह के सामने आगे चले। तब बादशाह ने जाति इति से कहा, तू हमारे साथ क्यों चलता है? तू लौट जा और बादशाह के साथ रह, क्योंकि तू परदेसी और जलावतन भी है। सो अपनी जगह को लौट जा। तू कल ही तो आया है, सो क्या आज मैं तुझे अपने साथ इधर उधर फिराऊं, जिस हाल के मुझे जिधर जा सकता हूं जाना है। सो तू लौट जा और अपने भाइयों को साथ लेता जा। रहमत और सच्चाई तेरे साथ हों। तब इती ने बादशाह को जवाब दिया, खुदावंद की हयात की और मेरे मालिक बादशाह की जान की कसम, जहाँ कहीं मेरा मालिक बादशाह खा मरते खा जीते होगा, वहीं ज़रूर तेरा खादिम भी होगा। सो दाऊद ने इती से कहा, चल पार जा। और जाती इती और उसके सब लोग और सब नन्हे बच्चे जो उसके साथ थे पार गए। और सारा मुल्क बुलंद आवाज़ से रोया और सब लोग पार हो गए। और बादशाह खुद नहरे किद्रोन के पार हुआ और सब लोगों ने पार होकर दश्त की राह ली।
اور صدوق بھی اور اس کے ساتھ سب لاوی خدا کے عہد کا صندوق لیے ہوئے آئے، اور انہوں نے خدا کے صندوق کو رکھ دیا، اور ابیاتر اوپر چڑھ گیا، اور جب تک سب لوگ شہر سے نکل نہ آئے وہیں رہا۔ تب بادشاہ نے صدوق سے کہا کہ خدا کا صندوق شہر کو واپس لے جا، پس اگر خداوند کے کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا اور اسے اور اپنے مسکن کو مجھے پھر دکھائے گا، پر اگر وہ یوں فرمائے کہ میں تجھ سے خوش نہیں تو دیکھ میں حاضر ہوں، جو کچھ اس کو بھلا معلوم ہو میرے ساتھ کرے۔ اور بادشاہ نے صدوق کاہن سے یہ بھی کہا، کیا تو غیب بین نہیں؟ شہر کو سلامت لوٹ جا، اور تمہارے ساتھ تمہارے دونوں بیٹے ہوں، اخیمیاز جو تیرا بیٹا ہے اور یونتن جو ابیاتر کا بیٹا ہے، اور دیکھ میں اس دشت کے گھاٹوں کے پاس ٹھہرا رہوں گا جب تک تمہارے پاس سے مجھے حقیقت حال کی خبر نہ ملے۔ سو صدوق اور ابیاتر خداوند کا صندوق یروشلم کو واپس لے گئے اور وہیں رہے، اور داؤد کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا، اس کا سر ڈھکا تھا اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا، اور وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ڈھانک رکھا تھا، وہ اوپر چڑھتے اور روتے جاتے تھے۔ اور کسی نے داؤد کو بتایا کہ اخیتوفل بھی مفسدوں میں شامل اور ابیسلوم کے ساتھ ہے۔ تب داؤد نے کہا، اے خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اخیتوفل کی صلاح کو بے وقوفی سے بدل دے۔ جب داؤد چوٹی پر پہنچا جہاں خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے تو ارکی ہوسی اپنی قبا پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے اس کے استقبال کو آیا، اور داؤد نے اس سے کہا، اگر تو میرے ساتھ جائے تو مجھ پر بار ہوگا، پر اگر تو شہر کو لوٹ جائے اور ابیسلوم سے کہے کہ اے بادشاہ، میں تیرا خادم ہوں گا جیسے گزرے زمانے میں تیرے باپ کا خادم رہا، ویسے ہی اب تیرا خادم ہوں، تو میری خاطر اخیتوفل کی مشورت کو باطل کر دے گا۔ اور کیا وہاں تیرے ساتھ صدوق اور ابیاتر کاہن نہ ہوں گے؟ سو جو کچھ تو بادشاہ کے گھر میں سنے اسے صدوق اور ابیاتر کاہنوں کو بتا دینا۔ دیکھ وہاں ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی صدوق کا بیٹا اخیمیاز اور ابیاتر کا بیٹا یونتن۔ سو جو کچھ تم سنو اسے ان کی معرفت مجھے کہلا بھیجنا۔ سو داؤد کا دوست ہوسی شہر میں آیا اور ابیسلوم بھی یروشلم میں پہنچ گیا۔ دوسرا سموئیل 16واں باب۔ اور جب داؤد چوٹی سے کچھ آگے بڑھا تو مفیبوست کا خادم زیبا 2 گدھے لیے ہوئے اسے ملا جن پر زین کسے تھے، اور ان کے اوپر 200 روٹیاں اور کشمش کے 100 خوشے اور تابستانی میووں کے 100 دانے اور مے کا 1 مشکیزہ تھا۔ اور بادشاہ نے زیبا سے کہا، ان سے تیرا کیا مطلب ہے؟ زیبا نے کہا، یہ گدھے بادشاہ کے گھرانے کی سواری کے لیے، اور روٹیاں اور گرمی کے پھل جوانوں کے کھانے کے لیے ہیں، اور یہ مے اس لیے ہے کہ جو بیابان میں تھک جائیں اسے پئیں۔ اور بادشاہ نے پوچھا، تیرے آقا کا بیٹا کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، دیکھ وہ یروشلم میں رہ گیا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ آج اسرائیل کا گھرانہ میرے باپ کی مملکت مجھے پھیر دے گا۔ تب بادشاہ نے زیبا سے کہا، دیکھ جو کچھ مفیبوست کا ہے وہ سب تیرا ہو گیا۔ تب زیبا نے کہا، میں سجدہ کرتا ہوں، اے میرے مالک بادشاہ، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے۔ جب داؤد بادشاہ بہوریم پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سیمئی بن جیرا تھا نکلا اور لعنت کرتا ہوا آیا، اور اس نے داؤد پر اور داؤد بادشاہ کے سب خادموں پر پتھر پھینکے، اور سب لوگ اور سب سورما اس کے دہنے اور بائیں ہاتھ تھے۔ اور سیمئی لعنت کرتے وقت یوں کہتا تھا، دور ہو، دور ہو، اے خونی آدمی، اے خبیث، خداوند نے ساؤل کے گھرانے کے سب خون کو جس کے عوض تو بادشاہ ہوا تیرے ہی اوپر لوٹایا، اور خداوند نے سلطنت تیرے بیٹے ابیسلوم کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اور دیکھ
تو اپنی ہی شرارت میں خدا آپ پھنس گیا ہے، اس لیے کہ تو خونی آدمی ہے۔ تب زرویا کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا، یہ مرا ہوا کتا میرے مالک بادشاہ پر کیوں لعنت کرے؟ مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دوں۔ بادشاہ نے کہا، اے زرویا کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام؟ وہ جو لعنت کر رہا ہے اور خداوند نے اس سے کہا ہے کہ داؤد پر لعنت کر، سو کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے کیوں ایسا کیا؟ اور داؤد نے ابیشے سے اور اپنے سب خادموں سے کہا، دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے صلب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے، بس اب یہ بنیامینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے، اسے چھوڑ دو اور لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے اسے حکم دیا ہے۔ شاید خداوند اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے، اور خداوند آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے۔ سو داؤد اور اس کے لوگ راستہ چلتے رہے، اور سمئی اس کے سامنے کے پہاڑ کے پہلو پر چلتا رہا، اور چلتے چلتے لعنت کرتا اور اس کی طرف پتھر پھینکتا اور خاک ڈالتا رہا۔ اور بادشاہ اور اس کے سب ہمراہی تھکے ہوئے آئے، اور وہاں اس نے دم لیا۔ اور ابیسلوم اور سب اسرائیلی مرد یروشلم میں آئے، اور اخیتوفل اس کے ساتھ تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد کا دوست ارکی ہوسی ابیسلوم کے پاس آیا تو ہوسی نے ابیسلوم سے کہا، بادشاہ جیتا رہے، بادشاہ جیتا رہے۔ اور ابیسلوم نے ہوسی سے کہا، کیا تو نے اپنے دوست پر یہی مہربانی کی؟ تو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہ گیا؟ ہوسی نے ابیسلوم سے کہا، نہیں، بلکہ جس کو خداوند نے اور اس قوم نے اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے چن لیا ہے، میں اسی کا ہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر میں کس کی خدمت کروں؟ کیا میں اس کے بیٹے کے سامنے رہ کر خدمت نہ کروں؟ جیسے میں نے تیرے باپ کے سامنے رہ کر خدمت کی، ویسے ہی تیرے سامنے رہوں گا۔ تب ابیسلوم نے اخیتوفل سے کہا، تم صلاح دو کہ ہم کیا کریں؟ سو اخیتوفل نے ابیسلوم سے کہا کہ اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا، جن کو وہ گھر کی نگہبانی کو چھوڑ گیا ہے، اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں قوی ہو جائیں گے۔ سو انہوں نے محل کی چھت پر ابیسلوم کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا، اور ابیسلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا۔ اور اخیتوفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی۔ یوں اخیتوفل کی مشورت داؤد اور ابیسلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی۔